السلام علیکم. میٹرک کلاس کی انگلش کا آج پیریڈ ہے اور میں پچھلے پیریڈ میں آپ لوگوں کو وزٹ کا لیسن پڑھا چکی ہوں. اس کی ایکسرسائز ہم بعد میں کریں گے. فی الحال میں نیا سبق شروع کر رہی ہوں. کنگ فیصل یہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 6 ہے. لیسن نمبر 6 ہے. کنگ فیصل کے بارے میں پڑھیں گے. سعودی عرب کے ایک بہت بادشاہ، بہت پیارے، بہت اچھے پاکستان دوست بادشاہ تھے اور ان کے بارے میں ہی تھوڑا سا ہم بارے میں جانیں گے. شروع کر رہی ہوں میں سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. King Faisal, the late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. مرحوم کنگ فیصل بادشاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ پیدا ہوئے 1907 میں. اینڈ واز دا سیکنڈ سن آف کنگ عبدالعزیز ابن سعود. یہ سعودی عرب کے بادشاہ کنگ عبدالعزیز ابن سعود کے دوسرے بیٹے تھے. He received religious education from his maternal grandfather شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. انہوں نے ابتدائی جو مذہبی تعلیم ہے اپنے والدہ کی طرف کے جو گرینڈ فادر تھے. میٹرنل گرینڈ فادر کا مطلب ہوتا ہے نانا. والدہ کی طرف کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ میٹرنل کہلاتے ہیں. تو میٹرنل گرینڈ فادر یعنی کہ والدہ کے والد نانا شیخ عبداللہ بن عبداللطیف سے انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ایٹ این ارلی ایج, انہوں نے بہت کم عمری میں ہی اپنی تعلیم ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر لی. کنگ فیصل اسٹارٹڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئر آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیلپ ہز فادر ان گورننگ دا کنٹری. بہت کم عمری سے ہی انہوں نے تعلیم مکمل کر کے ملکی معاملات میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا بھی شروع کیا اور اس نے دلچسپی بھی لینا شروع کر دی. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز. پھر ان کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا. وین ہی واز اونلی 20, اور جس وقت کے آپ سے 20 سال کے ہی تھے. یعنی 20 سال کی عمر میں بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے لیکن ان کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا. Later on he served as Saudi foreign minister visiting several countries of the world where he held important discussion and gained a great deal of experience. اس کے بعد ان کو غیر ملکی معاملات کے لیے غیر ملکی وزیر کا، منسٹر کا، فورن منسٹر کا عہدہ دیا گیا. سعودی فورن منسٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور کئی ملکوں کا دورہ کیا. ظاہر فورن منسٹر تھے، غیر ملکی معاملات، اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کے معاملات سے ڈیلنگ ہوتی تھی. تو یہ مختلف ملکوں کے انہوں نے دورے کیے اور جس کی وجہ سے ان کے تجربے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. He also had the opportunity of holding the command of the armed force of his country. پھر انہوں نے ان کو خوش قسمتی سے اپنی ملک کی آرمی سنبھالنے کا بھی موقع ملا. آفٹر دا ڈیتھ آف کنگ عبدالعزیز, کنگ عبدالعزیز یعنی کہ ان کے والد کی وفات کے بعد his eldest son سعود became the king. ان کی والد کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے یا کنگ فیصل کے جو بڑے بھائی تھے ابن سعود، ان کے سعود کے سب سے بڑے بیٹے بادشاہ بن گئے. فیصل باز میڈ دا کراؤن پرنس اور ولی عہد بن گئے. فیصل کیونکہ دوسرے بیٹے تھے تو یہ ولی عہد بن گئے، وزیر بن گئے، ولی عہد بن کر گئے.
اینڈ پرائم منسٹر ان 1958 اور پھر ان کو 1958 میں وزیر اعظم بنا دیا گیا. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دا ٹائم. 1958 کی بات ہے. سعودی عرب اس وقت کافی مشکل حالات سے گزر رہا تھا. فیصل used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties in 1960. These difficulties. King فیصل نے اپنی ذہانت سے اپنے تجربے سے ان مشکلات پر قابو پایا. In 1960 he resigned from the post of the Prime Minister. 1960 میں انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. But accepted it again in 1962. لیکن 1962 میں انہوں نے پھر واپس اس عہدے کو قبول کر لیا. His elder brother King Saud fell seriously in 1964. ان کے بھائی کنگ سعود 1964 میں سخت بیمار ہو گئے. اینڈ فیصل was chosen as the king by the council of minister. اور وزراء کونسل کی طرف سے فیصل جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر چن لیے گئے. کنگ فیصل was devoted to Islam. جو کنگ فیصل تھے وہ اسلام کے بڑے عقیدت مند کے لیے بہت عقیدت مند تھے, بہت بڑے چاہنے والے تھے. He was a good Muslim and led a simple life. وہ بہت اچھے مسلمان بھی تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے. He did his best to see his people live according to the teaching of Islam. انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور سکھانے پہ بہت زور دیا اور اس پہ بہت کام کیا. He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں رہنمائی کی بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اور انہوں نے ایز حکمران کے طور پر بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بہت فائدہ دیا. He loved his people. وہ اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے. اینڈ ruled the country wisely and justly. اور اپنے ملک پہ انہوں نے بڑے انصاف سے, بڑی عقل مندی سے, بہت چاہت سے اپنے ملک کے اوپر حکومت کی. Under his rule, Saudi Arabia made great progress in many fields. اور ان کی حکمرانی کے دور میں سعودی عربیہ نے کئی فیلڈز میں, کئی میدانوں میں بہت ترقی کی. His main source of income for Saudi Arabia is mineral oil, and he made every effort to increase its production. سعودی عرب کی واحد معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ اس کا تیل ہے, پیٹرول ہے, تیل ہے. تو جو معدنی طور پہ زمین سے نکالا جاتا ہے, تیل کے کنویں بھی ہیں, زمین سے تیل نکالنے کے لیے کئی فیکٹریاں بھی ہیں. تو یہ معیشت کا دار و مدار تیل پہ ہے سعودی عرب کی. انہوں نے بہت زیادہ اس پروڈکشن کو, تیل کی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کی. نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ ان سعودی عربیہ. سعودی عرب میں انہوں نے نئی فیکٹریاں اور ملیں قائم کی. اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگریس. اور تیل کی جو انڈسٹری صنعت ہے, تیل کی صنعت کو انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی. Vast area of the desert were irrigated and new land were brought under cultivation. پھر انہوں نے صحرائی علاقے کو کافی زیادہ آبپاشی کے ذریعے اس قابل بنایا کہ وہاں پر کاشتکاری ہو سکے. فیصل consider education very important for the progress of his people. فیصل تعلیم کو بہت ترجیح دیتے تھے لوگوں کی ترقی کے لیے. He opened many schools where education is free for all. انہوں نے کئی اسکول کھولے اپنے ملک میں
گورنمنٹ کی طرف سے کئی اسکول کھولے گئے جہاں پہ بچوں کو فری تعلیم دی جاتی تھی، مفت تعلیم دی جاتی. He set up several universities where students are not only given free education but are also awarded stipend to meet other need as well. انہوں نے کئی ایسی یونیورسٹیاں بھی بنائیں جہاں پہ طالب علموں کو نہ صرف مفت تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ان کے کئی خرچوں کو بھی اپنے ہی اوپر انہوں نے لے لیا. ان کے کئی طلباء کے جتنے رہنے سہنے کے کھانے پینے کے جو مسئلے تھے وہ بھی سب انہوں نے حکومت کی طرف سے فری دیے. He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his West Kingdom. اپنی حکومت کے دور میں پوری حکومت میں انہوں نے اسپتالوں کا اور ڈسپینسریز کا جال سا بچھا دیا. ہر جگہ پہ انہوں نے اسپتال اور ڈسپینسریز کھول دی. Now Betun, living even 1,000 kilometers from the capital, will find a hospital or dispensary not far from where he lives. اب چاہے ایک بدو ہی کیوں نہ ہو، یعنی ریگستان میں صحرائی علاقے کا ہی کوئی رہنے والا کیوں نہ ہو، قبائلی علاقے کا ایک شخص ہو، وہ چاہے کیپٹل سے سعودی عرب کے دارالحکومت سے چاہے وہ کتنی ہی دور رہتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کنگ فیصل کی دی گئی سہولتوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے کسی بھی ہاسپٹل اور ڈسپینسری کو اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں پائے گا. If you visit KSA, the Kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arab brethren. اگر آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو کنگڈم آف سعودی عربیہ سعودی عرب جانے کا تو آپ کو وہاں پر سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹر، نرسیں اور ٹیچرز وہاں اپنے عرب بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے ملیں گے. The king helped the needy and poor and provided many facilities to the pilgrim. بادشاہ فیصل نے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی، خاص طور پہ عمرے پہ اور حج پہ آنے والوں کے لیے. He had a strong wish to unite the Muslim of the world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. ان کی ایک بہت زیادہ خواہش تھی کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، اور کنگ فیصل نے ان سب کو متحد کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا. His service in making the Muslim conscious of the need for brotherhood can never be forgotten. اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو بھی کام کیے، بھائی چارے کے لیے، اخوت کے لیے، متحد کرنے کے لیے مسلمانوں کو، انہوں نے جو جو کوششیں کی ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. He practiced what he preached and assist the Muslim countries of the world. انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی لوگوں کو سکھایا اس پہ خود بھی عمل کیا. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. وہ پاکستان کے برابری شراکت دار تھے جو 1974 میں لاہور میں اسلامی سمت کانفرنس ہوئی، اس میں وہ پاکستان کے برابر کے شریک تھے اور اس میں انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. بادشاہ فیصل ایک مخلص دوست اور بہتر چاہنے والے تھے پاکستان کے لوگوں کے. He gave generous help to this country on several occasions. انہوں نے مختلف مواقعوں پر
پاکستان ہمارے ملک کی بہت زیادہ مدد کی. Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy that King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. اور شاید ہی پاکستان جب الگ ہو کے ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان جب الگ ہوا جو کہ آج کل بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، تو جس وقت یہ الگ ہوا تو شاید کنگ فیصل سے زیادہ غم زدہ کوئی بھی نہیں تھا. ان کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا. ہی واز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. وہ ہمیشہ اسرائیل کی حکومت کے خلاف رہے. بیکاز آف اٹس enmity toward the Arab. کیونکہ اسرائیلی عرب کے کافی دشمن تھا. He sent the Arab in their war against Israel. انہوں نے تمام عرب کے ملکوں کو اکٹھا کیا اسرائیل کے خلاف. He felt deeply grieved when Israelites set the Al-Aqsa Mosque on fire. اور بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگائی. اسرائیلائٹ سیٹ دا الاقصی ماسک. الاقصی ماسک کو انہوں نے جب آگ لگائی تو بہت زیادہ انہوں نے رنجیدگی محسوس کی. He made every possible effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. انہوں نے عرب کے خلاف دہشت گردی جو اسرائیل نے مچائی تھی اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. This great king died in an assault by a wicked nephew of his on 25 March 1975. یہ عظیم بادشاہ اپنے ہی مکار بھتیجے کے ہاتھوں 25 مارچ 1975 کو فوت ہو گئے. ان کے ایک بھتیجے نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. دا مسلم آل اوور دا ورلڈ mourned his death. تمام دنیا کے مسلمانوں نے ان کی موت پر بہت غمزدگی منائی، بہت افسوس کیا. The people of Pakistan in particular felt deep grief at this sad news. خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں نے اس گہری افسردگی والی خبر پر بہت زیادہ غم محسوس کیا. There was not a single house in Pakistan which did not mourn his death. کوئی ایک گھر بھی پاکستان کا ایسا نہیں تھا جس نے ان کی موت پر افسوس نہ کیا ہو. As if an elder of the family had passed away. بالکل اس طرح افسوس کیا، اس طرح ان کی موت کا افسوس منایا گیا جیسے کہ کسی اپنے گھر کے کسی بڑے کے فوت ہو جانے پہ افسوس ہوتا ہے. He lived like a soldier. ہمیشہ ایک سپاہی کی طرح وہ زندہ رہے. And died murder. اور ایک شہادت کی موت مرے. When with his death, not only Saudi Arabia but also the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. ان کی موت پر نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ایک سچا مخلص و بہادر رہنما کو کھو دیا. He was the religious leader of the Muslim. وہ مسلمانوں کے ایک مذہبی رہنما بھی تھے. And the guardian of two holy places of the مکہ المکرمہ and مدینہ. اور پھر وہ دو خاص مقدس جگہوں کے والی بھی رہے یعنی خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی. مکہ اور مدینہ دو جگہ. The Muslim of the world who have great love and respect for him. تمام دنیا کے مسلمان جو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں. will remember him as a noble and pure Muslim leader and his name shall live forever in his heart. وہ ہمیشہ ان کو ایک مسلمان اور پیارے مقدس رہنما کی حیثیت سے یاد رکھیں گے اور وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے. یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے اور ہم اس کے بعد
ایک سبق اور پڑھیں گے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 20 منٹ لگا. میں اس کے بعد ایک پویم اور پڑھا رہی ہوں آپ کو, یہ بھی دیکھ لیجیے گا. فرام اے ریلوے کیریج, ایک ریل کے ڈبے سے, ایک ریل کے ڈبے سے باہر کی دنیا کیسی دکھتی ہے وہ اس پویم میں ہمیں شاعر بتا رہے ہیں. دس پویم از ریٹن بائی رابرٹ لوئس اسٹیونسن 1850 to 1894. یہ پویم لکھی ہے رابرٹ لوئس نے, اور جو 1850 میں پیدا ہوئے اور 1894 میں ان کا انتقال ہوا. He is a Scottish novelist, poet and is essayist. وہ ایک اسکاٹ لینڈ کے اسکاٹش ناولسٹ ہے, ناول لکھنے والے, ایک شاعر اور ایک مضمون نگار. He was born in ایڈنبرگ, اسکاٹ لینڈ کی ایک جگہ ہے ایڈنبرگ, وہاں پیدا ہوئے. His formal education was great interrupted by illness. چونکہ یہ شروع سے کافی بیمار رہے تو ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی تعلیم بڑی متاثر ہوئی. اینڈ واز فریکوینٹلی ٹیکن فار ہالیڈیز, اور عموماً وہ چھٹیوں پہ رہتے تھے. ہی ٹرائیڈ ٹو اسٹڈی انجینئرنگ دین لا, انہوں نے پہلے انجینئرنگ پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد قانون پڑھنے کی پڑھا انہوں نے. بٹ ان 1873 ڈیسائیڈیڈ ٹو ریمارک اپون اے لٹریسی کیریئر, لیکن 1873 میں انہوں نے بلاخر اپنے ادب کو ایز اے کیریئر بنانے کے لیے سوچا, فیصلہ کیا. ہز ناول ٹریجر آئیلینڈ اینڈ کڈنیپ آر ویل نون, ان کے مشہور انگلش ناولوں میں ٹریجر آئیلینڈ اور کڈنیپ بہت مشہور ہیں. ان اندر ون ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ, ہی شو ہاؤ ایوری individual has tendencies to do both good and evil. اور انہوں نے اپنے ایک ناول ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ میں اچھے اور برے کریکٹر کی کو بھی بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے. He really loved children and understood them. وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. دس پوئم شو ہز اسکل ایز اے پوئٹ, اور اس پوئم سے آپ ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ان میں شاعرانہ صلاحیتیں موجود ہیں. پوئم شروع ہو رہی ہے, 4 اسٹینزا پر ہے یہ. پہلا ہے فاسٹر دین فیریز فاسٹر دین وچز. فیریز مینس پریاں اور وچز مین چڑیلیں. جس طرح پریاں تیزی سے اڑ کے ادھر سے ادھر جاتی ہیں, جس طرح چڑیلیں جادوگرنیاں ادھر سے ادھر اڑ کے چلی جاتی ہیں, تو ٹرین میں بیٹھا ہوا شخص باہر کے مناظر کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو مناظر بالکل پریوں کی طرح ایک دم نظروں کے سامنے آتے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو ان مناظر کو دیکھتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ بالکل پریوں سے بھی زیادہ تیز, جادوگرنیوں سے بھی زیادہ تیز, برج اینڈ ہاؤسز ہیج اینڈ ڈچز. یہ سامنے کے مناظر جو آ رہے ہیں, جتنے بھی پل اور گھر تھوڑا سا پہنتے ہیں. برج اینڈ ہاؤسز ہیج اینڈ ڈچز, کہیں پہ پل ہیں, کہیں پہ گھر نظر آ رہے ہیں, کہیں پہ گڈھے دکھتے ہیں, کہیں پہ اونچائیاں دکھتی ہیں. اینڈ چارجنگ along like troop in a battle, اور بالکل ایسے کہ جیسے ایک میدان میں فوج کھڑی ہوئی ہے اور لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. اور تھرو دا میڈو دا ہارسز اینڈ کیٹل, اور تمام چراگاہیں نظر آتی ہیں جن میں گھوڑے اور مویشی چر رہے ہیں. آل دا سائڈ آف دا ہل اینڈ دا پلین, کہیں پر پہاڑوں کا نظارہ ہے, کہیں پہ وادیوں کا نظارہ ہے. فلائی ایز تھک ایز ڈرائیونگ رین, اور مناظر آنکھوں کے سامنے ایسے آتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں جیسے بارش کی تیز نکلتی ہوئی گرتی ہوئی بوندیں. اینڈ
ever again in the blink of an eye. اور پلک جھپکتے میں یہ منظر سامنے آتے ہیں اور ایک دم منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں. بیٹری اسٹیشن وسل بائے، اور گاڑی اسٹیشنوں پہ سے سیٹی بجاتے ہوئے پھر آگے بڑھ جاتی ہے. Here is a child who clamber and scramble. یہاں ایک اکیلا بچہ، کسی منظر میں ایک اکیلا بچہ دکھ رہا ہے جو یہاں سے کہاں گھومتا پھر رہا ہے. All the children gathering bramble. برمبل بلیک بیری کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیر. جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، جا رہا ہے اور بلیک بیری چن رہا ہے، بیر چن رہا ہے. Here is a tramp who stand and gaze. اور یہاں پہ کہیں ایک اجنبی شخص کھڑا ہے جو کھڑا ہو کے ٹرین کو گھور رہا ہے. And there is the green and sting that disease. اور یہاں پر کہیں پہ پھول، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک ہریالی میں پھول دکھ رہے ہیں. Here is a cart run away in the road. پھر ایک منظر میں ایک سڑک کے اوپر بیل گاڑی جا رہی ہے. Lumbering along with men and load. اور جو کہ آدمی بیٹھا ہوا اس کے اوپر اور اس کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. And there is a mill and there is a river. اور کہیں پہ ملیں دھواں نکالتی ہوئی ملیں کھڑی ہوئی اور کہیں پہ دریا بہہ رہا ہے. Each a glimpse and gone forever. اور پھر یہ تمام مناظر پلک جھپکتے میں نظروں کے سامنے آتے ہیں اور پھر ایک دم سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کی بات ہے جو ٹرین میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے، باہر کے مناظر کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. تو اگر اس کے میننگ آپ دیکھیں، فیریز کا مطلب پریاں، پھر وچز کا مطلب ہے جادوگرنیاں، پھر ہیج کا مطلب ہے لمبے لمبے درخت، ڈچ کا مطلب ہے سرنگ، چارجز ٹو اٹیچ. اٹ مینز رش فارورڈ، آگے بڑھ رہے ہیں، حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا. میڈو کہتے ہیں گریسی فیلڈ، یعنی کہ ہریالی والی ہری بھری کوئی میدان ہے ہریالی سے بھرا ہوا. فلائی ایز تھک کا مطلب ہے اچانک آنا اور چلے جانا. ڈرائیونگ رین کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی سے گرتے ہوئی بارش. The wink of an eye. The wink of an eye. The time it takes to shut. یعنی کہ پلک جھپکتے میں. Whistle by مطلب سیٹی بجاتے ہوئے اسٹیشن سے گزرنا. The clamber کا means چڑھنا اوپر. The scramble کا مطلب ہوتا ہے زمین پر بڑی مشکل سے اونچی نیچی زمین پر چلنا. برمبل مینس بلیک بیری، کالی بیر ہے، کالی بیر جو کھائی جاتی ہے. ٹریم کا مطلب ہوتا ہے ہوم لیس پرسن یا ایک اجنبی شخص. ٹو اسٹرنگ مین ٹو میک اے گارلینڈ آف ڈیزی، ایک پھول کو کہتے ہیں. دا گرین کا مطلب ہرا بھرا. کامن لینڈ ان اے ویلیج گریسی کامن لینڈ. ٹو لمپ مینس ٹو موو ہیویلی، بہت بوجھ برداشت کرتے ہوئے آگے چلنا. A glimpse, a bright look، ایک فوری پلک جھپکنے کا کوئی منظر. ہم نے تقریباً آج 7 سبق مکمل کر لیے ہیں اور اس کے کام بھی مشقیں بھی ساری ہمیں کرنی ہے، تو آہستہ آہستہ کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. اس کے بعد کا ڈگنیٹی آف ورک کا کام جو ہے، کام اور سبق پڑھانے کا، یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی. اگلے پیریڈ میں ہم مزید پڑھیں گے اور اس میں سے بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے معنوں کو بھی سمجھیے، اس کو دوبارہ سے پڑھ کے کوشش کیجیے سمجھنے کی. انشاءاللہ تعالی اس کے باقی کام ہم ایکسرسائز بعد میں کریں گے. اللہ حافظ.